اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سیشن جو ہے یہ آپ کی گرافک ڈیزائننگ کی باقاعدہ کلاسز کا پہلا آغاز ہے، پہلا ہمارا سیشن ہے، اور تھوڑی سی جو چینجنگ میں آپ کو شروع سے آج فرسٹ سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نارمل اداروں کی طرح قطعی طور پہ نہ پڑھیں گے اور نہ پڑھائیں گے، کیونکہ میں اس بات کو ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ تمام لوگ جو ہیں وہ منیمم 20 ایئرس پلس کے ہیں، 40 ایئرس کے ہیں، 30 ایئرس کے ہیں، اور یہاں پہ آپ لوگ پیسہ کمانے اور پروفیشنل سکل سیکھنے کی نیت سے آئے ہیں۔ لہٰذا ہم عام اداروں کی طرح اے بی سی اور کب ہوا اور 1920 میں کیا تھا اور 1950 میں کیا تھا یہاں سے ہم شروع نہیں کریں گے۔ سمپلی ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، تقریباً 2 سے 2.5 ماہ کا ہمارا ٹائم ہے، اور 2 سے 2.5 ماہ کے اس ٹائم کے اندر جو کورسز ہم نے کور کرنے ہیں ان کی تعداد جو ہے اور ان کی جو لسٹنگ ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ ہم نے ایڈوب فوٹو شاپ جو ہے اس میں کمپلیٹ مہارت حاصل کرنی ہے، ہم نے ویڈیو ایڈیٹنگ جو پروفیشنل ہے اس کے اندر ہم نے مہارت حاصل کرنی ہے اس دوران میں۔ اس کے علاوہ جو پروڈکٹ شوٹ ہے، لائک کوئی آپ کو کلائنٹ کہتے ہیں یار میں نے کسی اپنی پروڈکٹ کا شوٹ کروانا ہے، جیسے سروس کا کوئی شوز ہو گئے یا کوئی بیگ وغیرہ ہو گئے، تو وہ ایک آپ کی آئٹم ہے، اس کا شوٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ 3 بیسک ہمارے جو ہیں وہ کام رہیں گے ان 2-2.5 مہینوں میں، اور فیز 1 جو ہمارا ہوگا اس میں ہم شروع کریں گے ایڈوب فوٹو شاپ کی ڈیزائننگ سے۔ یاد رکھیے گا ڈیزائننگ جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی 3 طرح کی ہوتی ہے، اور اگر تھوڑا سا ڈیپ میں جائیں تو وہ 4 طرح کی ہوتی ہے۔ جی آج بغیر کسی مزید تمہید کے میں اپنی کلاس کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ میں نے بیسک تمہید آپ کو بطور ایک ڈیمو کلاس کے آپ کے گروپ کے اندر شیئر کر دی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ ساری جو ڈیمو کلاس تھی وہ سن لی ہوگی، اس میں جو بیسک باتیں ہوتی ہیں یا جو تھوڑے سے سوال جواب ہوتے ہیں وہ میں کر لیا کرتا ہوں، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں اپنی کلاسز میں ٹائم ضائع نہیں چاہتا کہ ہو، نہ آپ کا اور نہ آپ کے مینٹور کا، کیونکہ ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ جی اگر ہم اس 2-2.5 مہینے کو بیسک باتوں میں ضائع کر دیں گے تو ہمارے پاس سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ڈیلی کے بیسس پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو ریکارڈنگ ڈیلی کی کلاس کی گروپ کے اندر آیا کرے گی۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ ہوں گے ان تمام اسٹوڈنٹس کو ادارہ فری آف کاسٹ تمام کے تمام سافٹ ویئر، چاہے وہ پرنٹنگ کے ہیں، چاہے وہ ڈیزائننگ کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ امیج ایڈیٹنگ کے ہیں، چاہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے، جتنے بھی سافٹ ویئر یوز کریں گے ہم لوگ اس 2-2.5 ماہ میں، وہ تمام سافٹ ویئرس آپ کو ادارہ مفت فراہم کرے گا ود کی۔ اور ریکویسٹ میری صرف آپ سے یہ ہے کہ جو اسائنمنٹ آپ کو ڈیلی ملے گی، تقریباً ایک ہفتے میں 3 اسائنمنٹس میں آپ کو دیا کروں گا، آپ نے ان اسائنمنٹس کو ایز اٹ از مکمل کر کے سبمٹ کروانا ہے۔ اگر یہ کام آپ نے کر لیا، ایک ہفتے کی 3 اسائنمنٹس ہیں، تقریباً 2-2.5 ماہ کا ہمارا ساتھ رہے گا، تو یہ 2-2.5 ماہ کے اندر اگر یہ اسائنمنٹس آپ مکمل کر کے مجھے سبمٹ کروا دیتے ہیں تو سر آئی ایشور یو کہ آپ کے مینٹور جس سے آپ پڑھ رہے ہیں، میرا نام بابر اقبال ہے، میں نے آپ کو ڈیمو کلاس میں بتایا تھا، نوکیا، سمسنگ، گری ایئر کنڈیشنرز، سونی، پاکستان کے نہیں دنیا کے بہترین برانڈز کے لیے میں کام کر چکا ہوں۔ یہ تمام 20-22 سال کا سفر ہے جو میں اب آپ پہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں، بیکاز کووڈ-19 ہے، پروفیشنل سکلز کی مانگ ہے، انٹرنیشنل فریلانسنگ کا ایک نیا جو ہے وہ پیسے کمانے کا سمندر ایک امڑ آیا ہے۔ آپ کووڈ-19 اور کرونا کو بھول جائیے، جو لیٹسٹ ٹرینڈ پیسہ کمانے کے آ چکے ہیں فریلانسنگ کے حوالے سے، سکل سیکھیے اور سکلز کو سمپل سیل کیجیے۔ آپ نے پلیز اپنی اسائنمنٹس جو ہے سر وہ اپنی مکمل کروانی ہے۔ اس چھوٹی سی تمہید کے بعد شروع کرتے ہیں۔ ڈیزائننگ جو ہے ہمارا فرسٹ سیمسٹر ہوگا، ڈیزائننگ کے بعد ہمارا سیکنڈ سیمسٹر جو ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا ہوگا، اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے بعد ہمارا تھرڈ سیمسٹر جو ہوگا وہ ہماری پروڈکٹ شوٹ کا ہوگا۔ ڈیزائننگ کے اندر جو ٹول ہم یوز کریں گے، جس پہ ہم کام آپ کو سارا سکھائیں گے اور تقریباً اس پہ ہم مکمل مہارت حاصل کریں گے، وہ آپ کا ایڈوب فوٹو شاپ ہے۔ ایڈوب فوٹو شاپ کا ڈیش بورڈ آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر، دس از دی ڈیش بورڈ آف دی ایڈوب فوٹو شاپ۔ اچھا، ایڈوب فوٹو شاپ جو ہوتا ہے جی، اس کے اندر فردر جو چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں جو ہم کریں گے سی سی اور سی ایس۔ سی سی بیسیکلی کہتے ہیں کریٹیو کلاؤڈ کو، تھوڑا سا میں آپ کو ہلکا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، اور سی ایس کہتے ہیں آج کل جو موسٹلی جو لیٹسٹ آ چکی ہیں وہ سی سی آ چکا ہے، کریٹیو کلاؤڈ آ چکا ہوا ہے، اور سی ایس کہتے ہیں کریٹیو اسٹوڈیو کو۔ لیکن کریٹیو اسٹوڈیو اور کریٹیو کلاؤڈ، سی سی اور سی ایس،
یہ چاہے آپ کام کر لیجیے گا کریٹو اسٹوڈیو میں، چاہے آپ کام کر لیجیے گا کریٹو کلاؤڈ کے اندر. تو کریٹو کلاؤڈ اور کریٹو اسٹوڈیو کے اندر کوئی اتنا خاص ڈفرینس آپ کو فیل نہیں ہوگا. تھوڑا سا ورژن کا فرق پڑے گا، جیسے ونڈوز 7 اور 8 کا ہے، لیکن کام تقریباً دونوں کے اندر سیم ہی ہوگا. اچھا جی، ایڈوب فوٹو شاپ جو ہے اس کے اندر ہم سی سی یا سی ایس کو اسٹڈی کریں گے، مکمل ہم اس کو جانیں گے. اور ایڈوب فوٹو شاپ کے ان دونوں ٹولز سی سی یا سی ایس کے اندر 4 کیٹیگریز ہم جو ہے وہ پڑھیں گے. ہماری پہلی کیٹیگری جو ہے جو ڈیزائننگ کے اندر آتی ہے انٹرنیشنلی، یہ جو پیٹرن گوگل کا چل رہا ہے اس کے مطابق ہم سارا کام اسٹڈی کریں گے، اس کے مطابق ہم پڑھیں گے. اور گوگل کے پیٹرن کے مطابق جو اسٹڈی ہے ڈیزائننگ کی وہ 4 کیٹیگریز پہ مشتمل ہوتی ہے. نمبر 1 آپ کو پرنٹنگ کے حوالے سے تمام ڈیزائننگ آپ کو سکھائی جائے گی. نمبر 2 ڈیجیٹل مارکیٹنگ، جیسے آپ کا سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، مطلب جتنی بھی ڈیجیٹل سورسز ہیں اس کی مارکیٹنگ جو ہے وہ آپ کو ساری کی ساری یہاں پہ سکھائی جائے گی. 3rd پہ آپ کو باری آئے گی ویب سائٹ ڈیزائننگ کی. ویب سائٹ ڈیزائننگ جو ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک بڑا مین جو ہے وہ سورس ہے پیسہ کمانے کا. تو ویب سائٹ ڈیزائننگ کے لیے جو ہے وہ ڈیزائننگ اس کے جتنے بھی پیٹرنز ہوں گے وہ سارے آپ کو اس میں سکھائے جائیں گے. اور امیج ایڈیٹنگ، یہ 4 چیزیں ہیں جن سے مل کے ڈیزائننگ بنتی ہے. ابھی جو ہمارا سیشن ہے اس کا آغاز ہم کریں گے امیج کی ایڈیٹنگ سے. امیج ایڈیٹنگ کے بعد ہم جائیں گے پرنٹنگ کی جانب، اور اس کے بعد جائیں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اینڈ دین ہم جائیں گے ویب سائٹ ڈیزائننگ کے اندر. پرنٹنگ سے پہلے بات میں کروں گا امیج ایڈیٹنگ کی، اور وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. ریزننگ اس کی کیا ہے جی؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ امیج ایڈیٹنگ جو ہے یہ جب تک آپ کو نہیں آئے گی آپ کبھی بھی ایک اچھا ڈیزائن تخلیق نہیں کر سکتے. اچھا جی، یہ آپ کے سامنے ڈیش بورڈ ہے. جن اسٹوڈنٹس نے انرول کروا لیا ہوا ہے ان کو میں نے بھجوا دیا ہے ادارے کی جانب سے. سافٹ ویئر جنہوں نے نہیں کروایا ان کو بھجوا دیا جائے گا. جب آپ سافٹ ویئر کو کھولیں گے تو اس طریقے سے ڈیش بورڈ آپ کے سامنے آئے گا. اس ڈیش بورڈ کے اوپر کچھ چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. نمبر 1 یہ کہ آپ کے ٹاپ رائٹ کے اوپر جہاں پہ یہ کراس کا نشان آ رہا ہے اس کے نیچے یہاں پہ اسینشیلز لکھا آ رہا ہوگا، اسے آپ نے کلک کر دینا ہے. اسے آپ کلک کریں گے تو ملٹیپل چوائس آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن آپ نے اسے اسینشیلز پہ یا فوٹوگرافی پہ ہی رہنے دینا ہے. مزید آپ نے کسی کے اوپر نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ اس کا جواب آپ کو آنے والے لیکچرز میں بڑے تفصیل کے ساتھ مل جائے گا. جی اسینشیلز پہ رکھیے گا. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے لیفٹ سائڈ کے اوپر جو پورشنز آ رہے ہوں گے، فائل، ایڈٹ، امیج، لیئر وغیرہ جو لکھا آ رہا ہے، اس کے نیچے یہاں پہ آٹو سلیکٹ اور شو ٹرانسفارم کنٹرول کی آپشنز آ رہی ہوں گی. اسے آپ نے چیک کر لینا ہے. اب یہ جو دونوں آپشنز آپ چیک کر لیں گے، ان کے چیک کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کوئی ڈیزائن بنائیں گے، جب آپ کوئی ڈیزائننگ کریں گے تو اس میں آپ کو جو آپ کی تصویر ہے اس کی سلیکشن آپ کو شو ہو رہی ہوگی. اگر آپ یہاں پہ آٹو سلیکٹ یا آٹو ٹرانسفارم جو شو ٹرانسفارم ہے اس کو چیک نہیں کریں گے تو آپ کو اپنے جو امیجز ہیں ان کی سلیکشن شو نہیں ہوگی. سلیکشن کیا ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا. میں آپ کو جو ہے وہ بیسک لیول سے ذرا آگے جا کے پڑھانا شروع کر رہا ہوں. بیسک لیول اس لیے نہیں کیونکہ میں نے بتایا کہ آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے ایڈوانس 20-22 سال سے 40 ایئرس کے درمیان تمام اسٹوڈنٹس ہیں. سو آپ کے مینٹل لیول کے مطابق میں نے آپ کو بچوں کی طرح پڑھانا نہ شروع کیا ہے اور نہ ہی میں پڑھانا چاہتا ہوں، بیکاز ہم نے 2.5 مہینے میں سارا سفر اپنا مکمل کرنا ہے. اچھا، اب اس میں سلیکشن کیا ہوتی ہے جی؟ آپ کے پاس ایک نوٹ پیڈ ہونا چاہیے، یاد رکھیے گا. آج اگر نہیں بھی ہے تو لیکچر کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. آگے سے آپ نے کیئر کرنی ہے کہ آپ کے پاس ایک پینسل، پین اور ایک اسپیسیفک نوٹ بک ہونی چاہیے. اس نوٹ بک کے اوپر آپ نے ڈیلی کی بنیاد پہ تمام لیکچرز کے دوران جتنے بھی میں آپ کو کیز لکھواؤں گا، یاد رکھیے گا پروفیشنل دنیا کے اندر، پروفیشنل سکلز کی دنیا کے اندر جب آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھتے ہو، جب آپ ویڈیو ایڈیٹر بنتے ہو، جب آپ ایک اچھے ڈیزائنر بنتے ہو، جب آپ سی سی پہ، سی ایس پہ مہارت حاصل کرتے ہو، تو ان تمام چیزوں کی بیس جو ہوتی ہے جی وہ ہمیشہ آپ کے کیز پہ چل رہی ہوتی ہے. سو کیز میں آپ کو ساتھ ساتھ لکھواؤں گا اور مور دین کوئی 100 کیز ہیں جو کہ آپ کو تمام لکھوائی جائیں گی. اگر آپ لوگوں نے کوئی نوٹ پیڈ اپنے پاس نہ رکھا، مخصوص ایک 50-60 روپے کا پرچیز کر لیجیے گا، اس کے اوپر لکھتے جائیے گا تاکہ جب آپ کا یہ کورس مکمل ہو تو وہ ساری کی ساری کیز بھی اسی نوٹ پیڈ کے اوپر آپ کے پاس لکھی ہوئی ملیں تاکہ بعد میں آپ کو اس کا مسئلہ درپیش نہ آئے. اگرچہ ڈیلی کی بنیاد پہ آپ کو ریکارڈنگ بھجوائی جاتی رہے گی، لیکن ریکارڈنگ کی نسبت اپنا نوٹ پیڈ کھول کے کیز کو دیکھ لینا زیادہ بہتر طریقہ کار ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں جو فرسٹ کی میں آپ کو آج لکھوانے جا رہا ہوں اس کو لکھ لیجیے گا پلیز. آپ کے کی بورڈ پہ کنٹرول مائنس ہوگا. آپ جب کنٹرول مائنس پریس کریں گے تو تصویر آپ کی چھوٹی ہو جائے گی. اچھا، اب پہلی بات یہ ہے کہ تصویر کھولنے کی کس طرح، اس کی طرف ہم آتے ہیں جی. یہ سمپل ایک ڈیش بورڈ ہے آپ کا، اس طریقے سے آپ کو یہ ملے گا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے اسینشیلس کو آن کر لینا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے آٹو سلیکٹ کو اور شو ٹرانسفارم کنٹرولز کو سلیکٹ کر لینا ہے.
اچھا اس کے بعد یہ اوپر آپ کے پاس یہ جو ڈیش بورڈ کے اپر پورشن پہ یہ چیز چل رہی ہے اسے کہتے ہیں جی یہ آپ کی مینیو بولتے ہیں. دس از یور مینیو, فائل, ایڈٹ, امیج, لیئر, ٹائپ, سلیکٹ, فلٹر, 3D ویو, ڈیش ڈیش ڈیش. یہ آپ کا مینیو ہے. ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے اس مکمل مینیو کو مکمل کریں گے. اس مینیو کے نیچے آپ کا جو یہ پورشن آ رہا ہے اسے فلٹرز کا نام دیا جاتا ہے. یہ تمام فلٹرز ہوتے ہیں, اسے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے پڑھیں گے. اور آپ کے لیفٹ پہ یہ جو وال آ رہی ہے پوری جو دیوار سے آ رہی ہے, جسے آپ اگر کلک کریں گے تو یہ سنگل ہو جائے گی, اگر اسے آپ پھر دوبارہ کلک کریں گے تو یہ ڈبل ہو جائے گی. اسے آپ کے ٹولز کا نام دیا جاتا ہے. یہ ٹولز جو ہیں انہیں بھی ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اور ٹولز اور آپ کا یہ مینیو اور آپ کے یہ فلٹرز, یہ تین چیزیں مل کے ایک تصویر کو, ایک ڈیزائن کو تخلیق کرنے کا باعث بنا کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد جو دو اسٹوڈنٹس آپ میں ایسے ہیں جن کو آواز نہیں آ رہی, ان کا میسج آیا ہے جی آواز نہیں آ رہی, انہوں نے پریس نہیں کیا بٹن کال اوور انٹرنیٹ کا, جبکہ یہ بات پہلے بڑی تفصیل سے بتائی گئی تھی کہ پلیز اپنے کال اوور انٹرنیٹ کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آواز آ سکے. یہ بات بڑی تفصیل سے میں بتا دیا کرتا ہوں پہلے, اور میں نے ایڈمن سے کہا تھا کہ بار بار یہ پیغام بھجوا بھی دیں, لیکن اینی ویز چلیں, جن کو آواز نہیں آ رہی پھر ریکارڈنگ پہ گزارا کر لیجیے گا. اچھا اب اس میں فردر جب آپ نے یہ کر لیں گے تو اس ٹولز اور یہ میں نے کہا یہ مینیو اور یہ آپ کا سارے کا سارا کیا ہے جی, یہ آپ کا اس میں فلٹرز آ گئے ہیں. اچھا اب آپ نے جب فائل کوئی کھولنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس فائل پہ کلک کرنا ہے. جیسے آپ عام کوئی فائل اوپن کرتے ہیں, اسے کلک کریں گے تو ایک مینیو آپ کے سامنے کھل کے آ, جسے مینیو کہتے ہیں. اب یہ مینیو کا مینیو ہے, سب مینیو ہے. فائل کے مینیو کا جو سب مینیو ہے اس میں آپ نے دو طرح سے فائل کھولنی ہے. پہلے ہم سیکھتے ہیں ہم نے نئی فائل کیسے کھولنی ہے, اور پھر ہم سیکھیں گے کہ ہم نے پرانی فائل کیسے کھولنی ہے. نئی فائل سے مراد یہ وہ فائل ہوتی ہے جو کہ آپ ڈیزائن تخلیق کرنے کے لیے کوئی شروع کرتے ہیں, اور پرانی فائل سے اوپن سے, یعنی کہ پرانی فائل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس پہلے سے سیو پڑی ہو. اچھا اب نیو کی طرف آتے ہیں جی. نیو فائل کو جاتے ہیں, ایسے کلک کرتے ہیں. جب آپ نیو پہ کلک کریں گے تو اس طریقہ کا ایک ونڈو آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی. اس میں ڈفرینٹ چیزیں لکھی ہوں گی, اس کو تسلی کے ساتھ جان لیجیے کہ یہ کیا لکھا ہوتا ہے. ایک ہی بار ڈسکس کریں گے, ہر کلاس میں ہم یہ باتیں ڈسکس نہیں کریں گے, اور کوشش کیجیے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے جان جائیں, سمجھ جائیں, تاکہ بار بار ہم ان بیسک چیزوں کے اوپر اڑے نہ رہیں, تاکہ ہمارے کام کا حرج نہ ہو. اچھا اب یہ جو ڈیش بورڈ کھل کے آپ کے سامنے نیا ایک آ گیا ہے, یا اسے ونڈو کہہ لیجیے, سب سے اوپر نام آ گیا. اب یہاں پہ اگر آپ کوئی نام دے دیں گے, فار ایگزامپل آپ اسے DSN کہہ دیتے ہیں, تو اب آپ کے جو آپ ابھی ایک نیا ڈیزائن تخلیق کرنے جا رہے ہیں, یہ اس کا نام رکھا گیا DSN. اوکے جی. نمبر 2 کسٹم آ گیا. اس کو آپ نے کسٹم پہ رہنے دینا ہے. کسٹم کے نیچے ڈفرینٹ آپشنز آ رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ نے ان آپشنز پہ نہیں جانا. یہ کسٹم کی آپشنز میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, ابھی سے آپ نے کسٹم پہ رہنے دینا ہے. نیچے کسٹم کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ پکسلز کی آپشن آئے گی, اب وتھ آئے گی, ہائٹ آئے گی, ریزولوشن آئے گی, اس کے بعد بٹس آئیں گے, اور کلر موڈ آئے گا, اور بیک گراؤنڈ آئے گا. یہ چیزیں بڑی اہم ہے جی, اس کے بارے میں جان لیجیے گا. ابھی آپ نے جو چیزیں پڑھنی ہیں اس کے اندر آپ کے یہاں پہ پکسلز کے ساتھ انچز ہے, سینٹی میٹرز ہیں, ملی میٹرز ہیں, پوائنٹس ہیں, پکینس ہیں, اور کالمز ہیں. یاد رکھیے گا یہ جو پکسلز, انچز, سینٹی میٹرز, ملی میٹرز, پوائنٹس, پکینس اینڈ کالمز ہوتے ہیں, بیسیکلی دیز آر ڈفرنٹ پیٹرنس وین وی آر گوئنگ ٹو ڈیزائن سم تھنگ فار ڈیجیٹل میڈیا اور فار ویب سائٹ, تو اس کے لیے ہم نے ہمیشہ پکسلز میں ڈیزائننگ کرنی ہے. وین وی آر گوئنگ ٹو ڈیزائن سم تھنگ فار پرنٹ میڈیا, تو اس کے لیے ہم نے انچز میں ڈیزائننگ کرنی ہے. اگر آپ ایک فوٹوگرافر ہیں اور آپ نے اپنی جو کلائنٹ ہے اس کی تصویروں کی آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے, اور آپ نے اس کے ملٹیپل جو ہے تصویروں کے آپ نے اس کو اپ لگا کے دینے. اب کیا ہوتے ہیں ہم آنے والے دنوں میں تفصیل سے پڑھیں گے, جن لوگوں نے فوٹوگرافی کے لیے جوائننگ کیا ہے وہ بڑی تفصیل سے سارا کچھ سیکھیں گے. تو اینی ویز یہ سینٹی میٹر, ملی میٹر, پوائنٹس, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کی ڈیزائننگ میں استعمال کرنا ہوگی. ابھی فی الوقت اسے آپ پکسلز پہ ہی رہنے دیجیے گا. اچھا اس کے بعد پکسلز کے بعد آپ کا آتا ہے ریزولوشن. ریزولوشن جو ہے اس میں ابھی صرف ایک بات نوٹ کر لیجیے گا اور لکھ لیجیے گا اسے پلیز, کہ اگر آپ نے ویب سائٹ ڈیزائننگ کرنی ہے یا اگر آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی ڈیزائننگ کرنی ہے, دو چیزیں, تو اس کے لیے آپ 72 ریزولوشن پہ کام کریں گے تو آپ کا کام اچھا ہوگا, ٹھیک ہوگا. اس سے بڑھا دیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا, لیکن 72 کے اندر آپ کی HD کوالٹی آتی ہے, اس سے زیادہ بڑھائیں گے تو فائل آپ کی ہیوی ہو جائے گی. سو 72 از انف فار
ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ڈیزائننگ کرنے کے لیے اور ویب سائٹ کی ڈیزائننگ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اگر آپ آتے ہیں جناب علی پرنٹ میڈیا کے اندر، لیٹ سے کہ آپ نے پرنٹنگ کرنی ہے، آپ نے وزٹنگ کارڈ ڈیزائن کرنا ہے، آپ نے بروشر ڈیزائن کرنا ہے، آپ نے بینر ڈیزائن کرنا ہے، یا آپ نے اس طرح کی کوئی چیز ڈیزائن کرنی ہے جو پرنٹ کے لیے استعمال ہو، تو یاد رکھیے گا اس میں آپ کی ریزولوشن جو ہے وہ کم سے کم 300 ہونی چاہیے. اس سے کم ریزولوشن کے اوپر آپ کی جو پرنٹنگ ہے وہ اچھی نہیں آئے گی. اس کے بعد جی آپ کی یہاں پہ RGB کلر ہیں، اس کی بھی ہلکی سی تفصیل جو ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، باقی تفصیل بعد میں ڈسکس کریں گے. آپ کا جو ڈیزائننگ ہے ویب سائٹ کی اور آپ کی جو ڈیزائننگ ہوگی جناب عالی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی، وہ تمام کی تمام پیٹرن آپ کا RGB کے اندر ہوگا. اور وہ ڈیزائننگ جو کہ آپ پرنٹنگ کے لیے کریں گے اس کے لیے آپ چوز کریں گے CMY کے. موسٹلی RGB اور CMY کے یہ دو چیزیں آپ یوز کریں گے. لیب کلر جو ہے وہ نارمل یوز نہیں ہوتا، RGB اور CMY کے یہی یوز ہوتے ہیں. اب RGB کیا ہوتا ہے اور CMY کے کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک تفصیلی لیکچر ہم جو ہے بعد میں پڑھیں گے. اچھا، اس کے بعد 8 بٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ بھی تصویر کی کوالٹی ہے بیسیکلی، جتنی بڑھا دیں گے کوالٹی بڑھ جائے گی، لیکن 8 بٹ میں 72 ریزولوشن کے اندر اور RGB کے اندر جو آپ کی تصویر آتی ہے وہ HD کوالٹی کی آتی ہے. کس کے لیے؟ ویب سائٹ کے لیے یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ، فیس بک، آپ کا یوٹیوب، آپ کا انسٹاگرام، جو آپ کے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے اشتہارات بن رہے ہوتے ہیں، آپ کا جو کسٹمر آپ سے کہتے ہیں مجھے ایڈ ڈیزائن کر کے دو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے، یہ میرا پلیٹ فارم ہے، میرا پلیٹ فارم یوٹیوب ہے، میرا پلیٹ فارم فیس بک ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے آپ نے پکسلس پہ کام کرنا ہے، 72 پہ کام کرنا ہے، RGB پہ کام کرنا ہے اور 8 بٹ پہ کام کرنا ہے. وڈتھ اور ہائٹ کیا ہوگی؟ یہ ہمیشہ چینج ہوتی رہے گی. یوٹیوب کے لیے الگ ہوگی، فیس بک کے لیے الگ ہوگی، انسٹاگرام کے لیے الگ ہوگی، ٹویٹر کے لیے الگ ہوگی، بلاگس کے لیے الگ ہوگی. یہ موبائل ایپس کے لیے آپ ڈیزائننگ کریں گے تو الگ ہوگی، ویب سائٹ کے لیے الگ ہوگی. اب یہ الگ کیسے ہوگی؟ جب ہم ڈیزائننگ کرتے جائیں گے تب تک میں آپ کو سکھاتا جاؤں گا. ابھی ایٹ دی مومنٹ میں سمپل جو ہے وہ لیٹ سے جو میرے پاس یہ کھلا آ رہا ہے 1500 بائی 1000 پکسلز میں سے اوکے کر دیتا ہوں. ابھی فی الوقت سمجھیے کہ میرا یہ کھل گیا. تو جب میں اسے اوکے کروں گا تو اس طریقے سے ایک کینوس میرے سامنے آ جائے گا. اب میں نے اپنی فائل میں جو پیرامیٹر سیٹ کیے تھے ان پیرامیٹرز کے مطابق یہ پینل کھل کے میرے سامنے آ چکا ہے. اسے کہتے ہیں جی کینوس، اسے مطلب ڈیزائننگ کی لینگویج میں سے کینوس کہتے ہیں. اچھا، اب اس کینوس پہ جب یہ میرا کینوس کھل جائے گا تو اس کے ساتھ ہی میری دائیں جانب یہاں پہ آپ اس طرح کا ایک گرے کلر کا اسٹرکچر دیکھیں گے جس کے اوپر ایک لوک لگا ہوگا. یاد رکھیے اسے لیئر کہتے ہیں اور لیئرز کے اندر ہی ساری کی ساری ڈیزائننگ ہوتی ہے. لیئرز کے اندر ہی آپ جو ہے وہ ڈیزائننگ اپنی تخلیق کرتے ہو. لیئرز کیا ہوتی ہیں؟ جب اس پہ کام کریں گے تو یہ بھی آپ بڑی تفصیل کے ساتھ جان جائیں گے. اچھا، اب جب یہ لیئر آپ کے سامنے آئے گی تو یہ ہمیشہ لوک ہوگی. آپ کے اوپر ایک تالا لگا ہوا پڑا ملے گا. اس کے اوپر آپ نے اپنے ماؤس کا لیفٹ کلک 2 بار کرنا ہے اور یہ ایک نئی ونڈو آئے گی، اسے آپ نے اوکے کر دینا ہے. اس طریقے سے آپ کا جو یہ کینوس ہے یہ آزاد ہو جائے گا، اب یہ کام کرنے کے لیے آزاد ہے. تو سر یہ یہاں تک کا پورشن تھا کہ فائل آپ نے کیسے بنانی ہے، اوپن کیسے کرنی ہے، ڈیش بورڈ کے بارے میں بیسک اور جو ہے وہ تھوڑی سی کمپریہنسو میں نے آپ کو انفارمیشن دے دی ہے. اب آپ نے کوئی فائل کھولنی ہے تو وہ کیسے کھولتے ہیں؟ جی فائل پہ آئیے گا، اوپن پہ آئیے گا. اب آپ کے سسٹم میں، آپ کے موبائل میں، آپ کے جہاں بھی جو آپ کا ڈیسک ٹاپ ہے، سی ڈرائیو ہے، وہاں پہ جہاں پہ آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، سیو کی ہوئی ہیں، وہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا. اب آپ سمپلی جہاں پہ کوئی چیز آپ کی پڑی ہوئی ہے اور آپ اس چیز کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ وہاں سے اس چیز کو اوپن کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. ہماری آج کی جو کلاس ہے اس کلاس کے اندر جو امیج آپ کو جس پہ ہم کام کریں گے وہ امیج یہ والا ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھول لیا ہے. اچھا، اب آپ کے سامنے 2 امیج کھل کے آ گئی. میں نے آپ کو سکھایا کہ آپ نے کوئی نیا کینوس کیسے اوپن کرنا ہے اور میں نے آپ کو سکھایا کہ آپ نے کوئی امیج کیسے اوپن کرنا ہے. اب یہاں پہ کی لکھوا رہا ہوں، کی لکھیے گا. کنٹرول پلس دبائیں گے تو یہ امیج بڑا ہو جائے گا. کنٹرول پلس 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 پلس، دیکھیں یہ امیج جو ہے وہ بڑا ہو گیا. کنٹرول مائنس دبائیں گے تو یہ امیج چھوٹا ہو جائے گا. کنٹرول مائنس 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 مائنس. سو یہ میں نے کی لکھا دی ہے، اس کو آپ نے لکھ لینا ہے. پلیز اگر آپ نہیں لکھیں گے تو یہ کیز بڑھتے 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 100 تک جائیں گی اور بعد میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. سو پلیز ان کیز کو ساتھ ساتھ لکھتے رہیے گا. اگر آپ نے ابھی نوٹ بک اپنے پاس نہیں رکھی تو ان کیز کو ڈیفینیٹلی میک شیور کرنا ہے کہ آپ کی یہ جو تمام کیز ہیں وہ آپ کی نوٹ بک کے اوپر کل والی کلاس میں میرے پاس آپ نے لکھ کے آنا ہے. اچھا، اب ایک تو میں نے بتایا، اب لکھیے کی نمبر سیکنڈ. کی سیکنڈ کیا ہے؟ اگر آپ نے اس تصویر کو فٹ ٹو اسکرین کرنا ہے تو کنٹرول 0. لے سر، کنٹرول 0 پریس کروں گا تو یہ جو اسکرین کے اوپر میری تصویر یہ فٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. 2 کیز میں نے اب سرچ کر دی ہیں، کنٹرول پلس، کنٹرول مائنس اور کنٹرول 0. 3 کیز ہو گئی ہیں. اچھا، اب سب سے پہلا بات، یہ جو ہمارا مین ٹول بار ہے،
میں نے اب سرچ کیا کہ تھوڑا سا میں آپ کو تیز پڑھا رہا ہوں. ریزن اس کی یہ ہے کہ میں بچوں کی طرح بالکل نہیں پڑھاؤں گا. جون سا بندہ سنسیئرٹی کے ساتھ اور کیونکہ اگر میں نے آپ کو سلو پڑھایا جیسے وہ 5ویں کلاس کے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پھر تو ہم 3 مہینے ختم ہو جائیں گے ہمارے اور کچھ ہم سیکھیں گے نہیں. میں نے آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ لے کے چلنا ہے. وعدہ ہے میرا آپ سے کہ اگر آپ نے اسائنمنٹس مکمل کر لیں تو 2 ماہ کے بعد آپ چاہے امریکہ سے آرڈر پکڑ لیجیے گا فری لانسنگ کے اندر, آپ چاہے پاکستان سے آرڈر پکڑ لیجیے گا, آپ اپنی ڈیزائننگ میں مار نہیں کھائیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنی اسائنمنٹس مکمل نہ کی اور آپ نے لیکچرز کو ریوائز نہ کیا, ریکارڈنگ کو نہ سنا, تو سر میں تو کیا یقین کیجیے کہ کوئی بھی شخص آپ کی تقدیر کو بدل نہیں سکے گا. اس وقت دنیا کے اندر کووڈ-19 نے اور کرونا نے عجیب صورتحال بچھا رکھی ہے سر. یہ سکلز ہیں, پروفیشنل سکلز ہیں, دنیا کی مانی تانی سکلز ہیں. سمپل ان کو سیکھیے, کوئی نیڈ نہیں ہے آپ کو جاب کے لیے دھکے کھانے کی. ان کو سیکھیے, فری لانسنگ کا سمپل سا کورس کیجیے اور اپنی گرافک سکلز کو سمپلی اپنے سسٹم پہ بیٹھ کے اپنے گھر بیٹھ کے انٹرنیشنلی سے بھیجیے اور مزیدار پیسے کمائیے. اچھا اب اس میں جو ہم نے جو امیج کھولا ہے, اچھا ایک چیز اور ہے. گوگل یہ کہتا ہے, میں نے اب سرچ کیا کہ میں آپ کو سارا کام کرواؤں گا گوگل کے پیٹرن کے اکارڈنگلی. گوگل یہ کہتا ہے کہ جب کوئی چیز سکھائی جائے اسٹوڈنٹس کو تو اس کو اس کے 2 پہلو سکھائے جائے. نمبر 1 کہ اس کا فرسٹ پہلو یہ ہے کہ کوئی ٹول ہوتا کیا ہے, یہ پہلا پہلو ہے. اور ٹول کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس ٹول کو ٹیکنیکلی استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ 2 پہلو ہوتے ہیں ٹولز کے. آج ہم شروع کرتے ہیں جی ٹولز سے. یہ ہمارا فرسٹ ٹول جو ہے یہ آپ کے سامنے کھل کے آ گیا ہے. اسے آپ رائٹ کلک کریں گے تو یہ آپشنز کھل کے آ جائیں گے آپ کے سامنے, اور بعض اوقات لیفٹ کلک کرنے سے بھی کھل کے آ جاتی ہیں, الگ الگ ونڈوز میں الگ طرح سے کھلتی ہیں. اسے کہتے ہیں جی مارکی ٹول. یہ آپ کا مارکی ٹول ہوتا ہے, اسے مارکی ٹول کا نام دیا جاتا ہے. مارکی ٹول جو ہے اس کو ہم آج استعمال کرنا سیکھیں گے. اس کے اندر ہمارے پاس ایک اسکیئر ہے, ایک راؤنڈ شیپ ہے, ایک ورٹیکل شیپ ہے اور ایک ہاریزونٹل شیپ ہے. ٹھیک ہے جی, لیٹ سے ہم اسے راؤنڈ شیپ میں میں نے اسے سلیکٹ کر لیا. اچھا اب کچھ بھی کرنے سے پہلے یہاں پہ جو میری یہ لیئر ہے, یہ لوک ہے, اس کو میں ڈبل کلک کروں گا, یہ ونڈو آئے گی, اسے میں اوکے کر دوں گا تو یہ ونڈو میری کھل گئی. اب یہ والی لیئر میری ان لوک ہو چکی ہے. ناؤ آئی کین ورک آن اٹ. تو آپ نے ہمیشہ پہلے ان لوک کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے. اچھا اب جو ٹول ہے, کنٹرول پلس کرتا ہوں جی میں. یہ جو لڑکی کی آئیز ہے یہ بڑی پیاری ہیں اور ان آئیز کے اوپر ہم کام کریں گے, اور ان آئیز پہ کام کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے مارکی ٹول کو یوز کرتے ہوئے کیا کیا ٹیکنیکس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اچھا اب میں نے مارکی ٹول میں جا کے رائٹ کلک کیا تھا اور میں نے راؤنڈ کو سلیکٹ کرنے کے بعد کر لیا تھا. اب یہاں پہ ایک ٹیکنیک آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے اپنے ماؤس کو جہاں پہ لا کے رکھنا ہے کہیں بھی, وہاں سے آپ نے ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کر دینا ہے. اب اسے اگر آپ دائیں جانب کھینچیں گے تو یہ اس طریقے کا سرکل بنے گا, اگر اوپر کھینچیں گے تو ایسا سرکل بنے گا. تو آپ نے ایسا سرکل نہیں بنانا اور آپ نے ایسا بھی سرکل نہیں بنانا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ سرکل نہیں بنا. سوری جی, سرکل بنانے کی ٹیکنیک نوٹ کر لیجیے گا. یہ باتیں بڑی ٹیکنیک کی ہیں, جیسے بتا رہا ہوں ویسے کیجیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ ایک سرکل بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے ماؤس کو کلک کرنا ہے اور ہمیشہ ایک کراس سر لگانا ہے. یوں دیکھیے گا اس طرح کانٹا, جیسے آپ کراس لگاتے ہیں نا, آپ نے کراس لگا دینا ہے. اب کراس لگائیں گے تو آپ کا سرکل بڑا ایگزیکٹلی بن جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو اس طریقے سے یہ آپ کا سرکل جو ہے وہ بن چکا ہوگا. اچھا اب یہ سرکل بنانے کا فائدہ کیا ہوا, اس کی ریزننگ کیا ہے, نوٹ کر لیجیے گا سر. جب آپ مارکی ٹول کو یوز کرتے ہیں اور آپ کسی جگہ کو چن لیتے ہیں سرکل لگا کے, اسکیئر لگا کے, کچھ بھی کر کے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں جو بھی کام کروں گا وہ سرکل کے اندر کروں گا, سرکل سے باہر کچھ نہیں کروں گا. اور جو بھی کام کیا جائے ایڈوب فوٹوشاپ بھائی جان, وہ اس سرکل میں کیا جائے, سرکل سے باہر کچھ نہ کیا جائے. یعنی کہ سرکل کو لوک کر دیا جائے اور باقی تمام چیزوں کو بالکل میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا. اب یہ فار ایگزامپل یہ میں نے سرکل ایک بنا لیا ہے. اب ایک کی لکھیے گا سر پلیز, آلٹ ڈیلیٹ. میں اب نے آپ کو کی لکھائی ہے آلٹ ڈیلیٹ, یہ ہماری چوتھی کی ہے آج کی. آلٹ ڈیلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب میں یہ دباؤں گا تو یہاں پہ میرے پاس یہ 2 کلر آپ کو شو ہو رہے ہیں, یہ بلیو ہے اور یہ بلیک ہے. اٹ کین بی چینجڈ. کیسے ہوگا, یہ بلیو کو میں کلک کرتا ہوں, اس سے میں یہاں پہ آ کے کوئی بھی رنگ یہاں سے میں سے چوز کر سکتا ہوں, کچھ بھی میں سے کر سکتا ہوں. تو جو کلر میں یہاں سے چوز کروں گا وہ کلر میرے پاس یہاں پہ ہو کے یہاں پہ میرے پاس آ جائے گا. اس کے بعد میں سے اوکے کر دوں گا تو یہاں پہ وہی کلر میرے پاس آ جائے گا. اب لیٹ سے کہ میرے پاس یہاں پہ بلیو کلر ہے. اب جب میں اس سلیکشن کو, یعنی کہ مارکی ٹول کے ذریعے میں نے یہ جو گول سلیکشن کر لی ہے, اسے کرنے کے بعد جب میں آلٹ ڈیلیٹ دباؤں گا, لیں سر
کیا ہوا, وہ جو کلر تھا وہ میرا اس سرکل کے اندر آ گیا, یعنی کہ میں نے ایک اسپیسیفک پارٹ کو سلیکٹ کر لیا حصے کو, اور آلٹ ڈیلیٹ دبانے کے بعد میں نے اس کو کمانڈ دے دیا کہ بھائی صرف اتنے حصے میں نیلا رنگ کر دیا جائے. تو سر یہ ہوتی ہے سلیکشن. سلیکشن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی مخصوص چیز, کوئی مخصوص کام, کوئی مخصوص رنگ جو ہے وہ کسی مخصوص اسپیسیفک ایریا کے اندر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے آپ کو بتایا, یہ مارکی ٹول تھا. یہ دیکھیے مارکی ٹول, میں نے یہ سلیکشن کر لی ہے اور آلٹ ڈیلیٹ. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے میں اتنے ایریا میں وہ کلر, وہ چیز جو ہے وہ بھر سکتا ہوں, باقی تصویر میری اس سے متاثر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ یہاں تک کام آ گیا جی. آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا دھیان سے سننا ہے آپ نے, دھیان کے ساتھ فوکس آپ نے رکھنا ہے کام پہ. کوئی چیز سمجھ کے اندر نہ آئے تو آپ نے ریکارڈنگ سن لینی ہے, ریکارڈنگ کے اندر سمجھ اگر نہ آئے تو آپ نے مجھے ویڈیو کال کر لینی ہے. صبح 12 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک آپ کے تمام جو کویشچنز ہیں ان کا آنسر ویڈیو کال کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہاں پہ اب جو آپ نے چیزیں سیکھ لی ہیں, اب نئی کی لکھا دیجیے. کی سر بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر میں دباتا ہوں کنٹرول زیڈ تو یہ جو میں نے لاسٹ کام کیا وہ ختم ہو جائے گا. کنٹرول زیڈ سے کیا ہوگا, لاسٹ کام ختم ہو جائے گا. اگر میں دباتا ہوں کنٹرول آلٹ زیڈ تو دھیرے دھیرے 1 بائی 1 کر کے میں پیچھے آ جاؤں گا جہاں سے میں نے شروع کیا تھا. تو 2 کیز میں نے آپ کو اور لکھا دی ہیں. کنٹرول زیڈ کروں گا تو ایک سٹیپ پیچھے آؤں گا, اور کنٹرول آلٹ زیڈ 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 دباؤں گا تو کیا کروں گا, میں واپس آتے 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 ایک ایک سٹیپ پیچھے آ جاؤں گا. تو میں سر دیکھیے گا واپس اپنی اس پرانی والی مین تصویر پہ آ گیا ہوں. اوکے جی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے تصویر میں کوئی فائل اوپن کیسے کرنی ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کوئی امیج اوپن کیسے کرنا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی مارکی ٹول کا جو فرسٹ ہمارا لیکچر آج کا ہے اس کو یوز کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس مارکی ٹول کے ذریعے سے جادو کیسے کیا جاتا ہے. آئیں سر سیکھتے ہیں کہ جادو کیسے کرتے ہیں. اچھا, اب اس کے اندر میں آپ کو مارکی ٹول کی ٹیکنیکل ٹیکنیک سکھانے جا رہا ہوں. جس طریقے سے میں آپ کو سکھا رہا ہوں, جو سٹیپ بتاؤں گا آپ نے سٹیپ کو فالو کرنا ہے. اگر آپ سٹیپ کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اس کو ایز اٹ از اس کو چینج نہیں کر سکیں گے. اچھا, آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ اس لڑکی کی آنکھوں کا جو کلر ہے, لینس جو ہے اس کو چینج کر. دیکھیں اس کی گرین سی آئیز ہیں, مجھے پسند نہیں ہے یار, مجھے بلیو آئیز, مجھے نیلی جھیل سی آنکھیں پسند ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان آنکھوں کو جھیل سی آنکھیں بنانا ہے, نیلی آنکھیں بنا دینا ہے, لینس کا کلر چینج کر دینا ہے. اب آئیز کے لینس کا کلر چینج کرنے کا ٹیکنیک جو ہے مارکی ٹول کے ذریعے کیسے کرتے ہیں, آئیے وہ ہم سیکھتے ہیں. فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس لیئر کے اوپر آنا ہے. اب میں آپ کو نئی کی لکھا رہا ہوں, سر کی پلیز نوٹ کرتے جائیے گا. آپ نے یہاں پہ آ کے لکھنا ہے شفٹ کنٹرول این, شفٹ کنٹرول این, اور یہ ایک نئی ونڈو آئے گی, اسے آپ نے اوکے کر دینا ہے. جب آپ اسے اوکے کریں گے تو اب یہاں پہ آپ کے سامنے ایک یہ لیئر آ گئی, ایک یہ لیئر. دیکھیں یہ لیئر 0 بن گئی, یہ لیئر 1 آ گئی ہے. یاد رہے کہ اب آپ نے لیئر 0 پہ نہیں آنا, اب آپ نے لیئر 1 پہ آنا ہے. جیسے بتا رہا ہوں آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. اس کے بعد یہ مارکی ٹول میں نے سلیکٹ کیا ہوا تھا, لیئر 1 میں نے یہاں سے سلیکٹ کر لی ہے. اس کو کنٹرول پلس کیجیے گا, ذرا زوم کر لیا ہے, ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے زوم کر کے کام کرنا. اب لڑکی کی آنکھ پہ آ کے نا کراس لگانا ہے آپ نے, یوں یہاں پہ آنا ہے اور یوں آپ نے کراس لگا دینا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی. تو جو لڑکی کا جو آئی بول ہے وہ تقریباً آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے. اگر آپ تھوڑا بہت اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک تو آپ ایرو کلک کیجئے اور اس کے بعد اپنے جو آپ کا کی پیڈ ہے وہاں سے, یا چاہے یہیں سے آپ اس کو اوپر کر سکتے ہیں اس طرح سے. لیکن اس طرح کرنے میں آپ کی بیک سائڈ ڈسٹرب ہوگی, لہٰذا ایک اور طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں. سمپل وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے مارکی ٹول پہ آنا ہے. چلیں سلیکشن میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. ابھی سمپل آپ نے یہ آئی بول اس کا سلیکٹ کر لیا جی. اس کا آئی بول سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا آئی بول سلیکٹ کرنے کے بعد سمپل جو چیز آپ کو چاہیے, آپ نے اس کا آئی بول سلیکٹ کرنے کے بعد سمپل اس لڑکی کی جو جتنا پورشن سلیکٹ کیا ہے اس کو آپ نے آلٹ ڈیلیٹ بھی دبا دینا ہے جیسے میں نے آپ کو سکھایا تھا. لیکن اس کے لیے یہ نیچے والی لیئر سلیکٹ نہیں کرنی, لیئر یہی سلیکٹ کرنی ہے اوپر والی, یہ لیئر. اب دباتا ہوں میں آلٹ ڈیلیٹ, لے سر. یہ مارکی ٹول میں آئے, دوبارہ دیکھیے گا, یہاں سے آپ نے لیئر سلیکٹ کرنی ہے اوپر والی اور یہاں سے آپ نے کراس لگا کے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے آلٹ ڈیلیٹ. ٹھیک ہو گیا جی. اب جلدی سے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ نے ایک مزید یہاں پہ سرکل لگانا ہے اس طریقے سے اس کی آئی بول کے اکارڈنگلی. ٹھیک ہے, یہ آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ آٹومیٹیکلی آ جائے گا. اگر غلط ہو جائے تو کنٹرول زیڈ دبا کے دوبارہ لگا لیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں یہ یہاں سے اس طریقے سے.
आर डिलीट। अब देखें इसकी दोनों आंखें कैसी होगी, ड्राउनी आंखें होंगी सर, ओ हो ये तो बड़ी ड्राउनी होगी सर, मुझे पसंद नहीं आई, कोई मसला नहीं है। अब आपने दबाना है कंट्रोल ज़ीरो, कंट्रोल ज़ीरो दबाया। कंट्रोल ज़ीरो दबाने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है इसके ऊपर यहाँ पे ओपेसिटी के नाम से 100% लिखा आ रहा है, इसे आपने 30% कर देना है, या हाँ 30 के करीब कर दीजिएगा। 30 करने के बाद आपने अब जब यहाँ पे आना है तो आपने दबाना है कंट्रोल डी। सर कीज़ जैसे बता रहा हूँ, कीज़ कोई अब मैंने आपको नई की बताई है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी दबाने से क्या हुआ, ये देखिएगा, कंट्रोल डी दबाने से क्या हुआ कि लड़की की आंखों के वो जो गिर्द एक सिलेक्शन थी वो गायब हो चुकी है। अब देखें इसकी आंखें पहले कौन सी थी, ये वाली थी ग्रीन, अब कैसी हो चुकी हैं, ये वाली हो चुकी है। सर देखें अब इसकी आंखें जो हैं वो झील जैसी नीलगू आंखें इसकी बन चुकी हैं। तो सर ये हमारा आज का लेक्चर था, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। जो कुछ मैंने आपको सिखाया है इसको ध्यान के साथ रिवाइज़ कीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मज़ीद ये है कि जितनी इमेज मैंने आपको जिस पे काम करवाया है डेली के बेसिस पे हर इमेज आपको भिजवाऊँगा, इसी इमेज पे इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है जी, ठीक है जी। लास्ट जो हमारा सेशन हुआ करेगा वो सवाल जवाब का हुआ करेगा। चलते हैं जी अपने सवाल जवाब के सेशन की जानिब। आपको मैं अभी अलाउ कर रहा हूं अपने आप को अनम्यूट करने के लिए। अपने माइक पे जो आपके मोबाइल पे आ रहे होंगे उसे अनम्यूट कीजिएगा। कोई सवाल अगर आप करना चाहें तो सर कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज़। जी सर, आपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा और कोई सवाल आपके जहन में अगर आ रहा है आज के लेक्चर के हवाले से, कोई बात आपको समझ नहीं आई, सिंपली आपने अपने मोबाइल जी आलिशान बेटा सवाल कीजिएगा प्लीज़। जी बेटे आलिशान। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। जी बेटे सर जी मेरे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो। ठीक है, ठीक है मेरे बेटे, कोई मसला नहीं है। आप सिंपल अभी ना क्लास के बाद मैं आपको रजिस्टर होने का तरीका बता देता हूँ। सिंपल रजिस्टर हो जाएं, आरटी वाले आपको 20 मिनट के अंदर सॉफ्टवेयर भिजवा देंगे, नो इश्यूज़, कोई मसला नहीं। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है ना वो आपको सारे के सारे फ्री मिलेंगे, मतलब वीडियो एडिटिंग के भी, फोटोशॉप के भी, सीसी के भी, सीएस के भी, जितने भी आपने यूज़ करने हैं ये 2-2.5 महीने में वो सारे आपको इदारा फ्री फ्राहम करेगा, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी भी आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी उन तमाम असाइनमेंट्स की तस्वीरें डेली बेसिस पे आपको मिलेंगी, आपके ग्रुप के अंदर आया करेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। और तमाम रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ये हर चीज़ डेली बेसिस पे फ्री मिला करेगी। अलावा अजी लाइफ टाइम क्लाउड की एक्सेस भी आपको अनकरीब हम जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। जी हाफिज़ भाली के नाम से है जी, हिफ्ज़ा भाली प्लीज़, हिफ्ज़ा जी बेटे, हिफ्ज़ा। जी सर मेरे पास भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। मेरे बच्चे कोई मसला नहीं है, अभी तो क्लास के प्लीज ख़त्म आप होने, कोई मसला नहीं, अभी क्लास के ख़त्म होने के बाद ना मैं आपको कर दें। रजिस्टर होने का पैटर्न भिजवाता हूँ। सिंपल रजिस्टर हो जाइएगा। उसका सिंपल फार्मूला सिर्फ जो है कुछ भी नहीं है, हमारी नॉर्मल जो फीस होती है वो आपको पता है, अगर आपने पहले को कोर्स किया हो तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सिर्फ सर हमारी आवाज ही नहीं आ रही आप। जी आपको मेरी आवाज़ अब आ रही है, अब आ रही है? अगर आपको आ रही है आवाज़ जी, नहीं अब आ आ रही रही हो, है। आपका नेट का इशू होगा, यहाँ से बिल्कुल आवाज़ हमारी क्लियर है। अभी रिकॉर्डिंग जो मिलेगी उसमें आपको आवाज़ बिल्कुल ठीक मिलेगी। बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ हिफ्ज़ा कि आपको रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस मैं भिजवा रहा हूँ। सिंपल रजिस्टर हो जाइएगा अभी क्लास के बाद, 20 मिनट के अंदर आईटी वाले आपको सॉफ्टवेयर भिजवा देंगे, कोई मसला नहीं। जो तस्वीरें हैं वो ग्रुप के अंदर आएगी सारी की सारी, असाइनमेंट जितनी भी आया करेंगी डेली के बेसिस पे वो आपको ग्रुप के अंदर आया करेंगी, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और जो प्रोसेस सारे का सारा है वो भी ग्रुप के अंदर भी आ जाएगा जी। एनी क्वेश्चन सर? कोई बात किसी को समझ ना आई हो आज की क्लास के हवाले से, डेमो क्लास मैंने भिजवाई थी उसके हवाले से, या और कोई किसी के जहन में सवाल आ रहा हो तो प्लीज़ सर वो कर सकता है। डिप्लोमा जी आपको अभी मेरे से क्वेश्चन एक आया है चैट में मेरे पास मैसेज में, जो डिप्लोमा है जी वो आपको मुकम्मल होने के बाद जारी किया जाएगा कोर्स, तकरीबन 2 माह के बाद, 2-2.5 माह के बाद ना। और अगर आपने जॉब करनी है तो ठीक है डिप्लोमा आपको चाहिए होगा, लेकिन हम रिकमेंड वैसे ये करते हैं कि आप डिप्लोमा और जॉब को छोड़िए, आपको मिलेगा सही, लेकिन यार फ्रीलांसिंग एक बेहतरीन टूल है, फ्रीलांसिंग की तरफ आइए। इस वक्त पैसे कमाने के जो अच्छे सोर्सेज हैं वो फ्रीलांसिंग है। आपके पास जो डिज़ाइनिंग की मद में जो पाकिस्तान की यूथ पैसे कमा रही है वो फ्रीलांसिंग से कमा रही है, और मसला ही कोई नहीं है यार उसमें, मतलब आर्डर प्लेस करना या आर्डर लेना या काम करना मसला ही कोई नहीं है। छोटा सा अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हो और उसके एवज में आपको $50-60 क्लाइंट पे करता है, कोई अच्छी कंपनी मिलती है आपको 200-300 भी पे कर देती है डॉलर्स में यार, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है पैसे कमाने का। और उसमें आपकी मंथली इनकम, मंथली सैलरी जो है उसका कोई कंपैरिजन बाकी नहीं रहता, मतलब आपकी जो मंथली सैलरी है 20-25 हज़ार रुपये, उसका लिंक ही कोई नहीं होता उसके साथ ना। आप शाम में 2 घंटे काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सो फ्रीलांसिंग की तरफ आइए, ठीक है जी। जी एनी क्वेश्चन सर? कोई सवाल किसने करना हो मजीद तो?
اچھا یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں جی، جو لیکچر آج کا ہمارا ہوا ہے اس میں جب آپ نے یہ مارکی ٹول کو سلیکٹ کرنا ہے نا، اس مارکی ٹول کو، تو اس میں سلیکشن کرنے کے بعد جب آپ اس دائرے پہ لے کے آئیں گے تو ریزن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے جو فلٹرز ہیں اس کا آج میرا لیکچر نہیں ہے، جب فلٹرز پہ آؤں گا تو فلٹر کے بارے میں بتاؤں گا۔ ابھی آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ مارکی ٹول پہ آ گئے نا، یہاں پہ اوپر آپ کے پاس ڈبے آ رہے ہیں، یہ ایک ڈبہ ہے، یہ دو ڈبے ہیں، یہ بھی دو ڈبے ہیں، اور یہ بھی، یہ چار ڈبے نظر آپ کو آ رہے ہیں۔ آپ نے سیکنڈ ڈبے کو کلک کرنا ہے اس میں، بس یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ کیوں کرنا ہے یہ میں آپ کو اس لیکچر میں بتاؤں گا جب آپ اس کے اوپر ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی سر، سوال ایک چیٹ کے اندر آیا ہے جناب کہ سر یہ سارا کام موبائل فون پہ بھی، بیٹے موبائل فون کے اوپر نا آپ ساری کی ساری جو ریکارڈنگز ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ سوری جی، موبائل فون پہ آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی، موبائل فون کے اوپر آپ اس کو لائف ٹائم کے لیے 1 سال 2 سال 5 سال کے بعد بھی اگر سننا چاہیں تو کلاؤڈ کی فیسلٹی مل جائے گی آپ کو، آپ کا ہر لیکچر کلاؤڈ پہ سیو پڑا ہوگا تو آپ اپنے لیکچرز کو موبائل پہ سن سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے اپنے کلائنٹ کا کام کرنا ہوگا نا، تو کام کرنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی یا تو کوئی کمپیوٹر چاہیے یا لیپ ٹاپ چاہیے، اور اس میں ایک فیور جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے، جو اسپیشلی میں نے آپ کے لیے ڈیزائن کیا وہ یہ کیا ہے کہ اگر نارملی یہ پروفیشنل سافٹ ویئر جو ہیں ان پہ کام کیا جائے تو سر مہنگے کمپیوٹر چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جو سافٹ ویئر ہم پرووائڈ کریں گے، جو ادارہ پرووائڈ کرے گا، اس میں بہترین قسم کی جو ہے نا ہم نے آلٹریشنس کی ہوتی ہیں، لہٰذا آپ کے پاس آج سے 15 سال پہلے کا کوئی کور ٹو ڈیو بھی پڑا ہوا ہے، صرف 4 GB کی ریم والا پڑا ہوا ہے، اور سمپل آپ نے کمپیوٹر پرچیز کر لیا مارکیٹ سے 3000 روپے کا، 3500 روپے کا، مطلب اتنا سستا کوئی آپ کو کور ٹو ڈیو مل جاتا ہے جس کی صرف 4 GB کی ریم ہے، تو اس کے اندر بھی یہ بہترین کام کرے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ i3 پہ جائیں، i5 پہ جائیں، i7 پہ جائیں، پیسے ویسے ہم بیسیکلی سیکھو پاکستان کا موٹو یہی ہے کہ وہ یوتھ کے لیے کام کر رہا ہے، اور پاکستان کی یوتھ جو ہے خاص طور پہ وہ جو پیسے کمانے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، پروفیشنلی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو ہم نے اس سافٹ ویئر کو جو آپ کو ہم دیں گے، جو ادارہ پرووائڈ کرے گا، وہ آپ 3000 4000 روپے کا 3500 کا بھی اگر لے کے آتے ہیں کوئی کمپیوٹر تو اس کے اوپر بھی وہ بہترین کام کرے گا، اور کور ٹو ڈیو 4 GB کی ریم بھی آپ کے لیے بہترین ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر، کوئی اور سوال تو نہیں کرنا کسی نے آج کی کلاس کے حوالے سے؟ ٹھیک ہو گیا جی، امید کرتا ہوں جی آپ کو آج کی کلاس جو ہے وہ سمجھ کے اندر آ گئی ہوگی۔ ریکارڈنگ ابھی آپ کو گروپ کے اندر مل جائے گی، رجسٹر ہونے کا طریقہ، سافٹ ویئر حاصل کرنے کا پروسیجر سر آپ کو میں بھجوا رہا ہوں، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ کل آپ کی کلاس جو ہے وہ 7:30 پہ ہوگی، کیونکہ نماز مغرب جو ہے وہ 7 بجے شروع ہو رہی ہے جی، گجرانوالہ میں، لاہور میں، اس مضافات وغیرہ کے ایریاز میں، اور جو یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تھوڑے سے کراچی والے جو ہے ان کی ذرا لیٹ ہوتی ہے، لہٰذا ہم تقریباً اس ایریا کو ہم مینٹین کریں گے، تو آپ کی جو کلاس ہے وہ کل سے 7:30 پہ ہوا کرے گی۔ اسائنمنٹ آج کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس لڑکی کی جو تصویر ہے، اس کی جو آنکھیں ہیں وہ آپ نے سبز کی بجائے نیل اور کے بنانی ہے، سر یہ آپ کی آج کی اسائنمنٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کل ملتے ہیں جی کلاس میں، ریکارڈنگ کو بغور سن لیجیے گا، اور 7:30 پہ کل کی کلاس میں نئی کلاس، نئے سیشن، نئے لیکچر، نئے موضوع کے ساتھ جوائن کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا تقریباً 2.5 مہینے کا، ساتھ دیجیے گا، میرا بھی ساتھ دیجیے گا، اپنا بھی ساتھ دیجیے گا۔ اگر آپ 2-2.5 ماہ ہمارے ساتھ گزاریں گے تو سر آپ ایک بہترین پروفیشنل اسکل کے مالک بن چکے ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔